جو آدمی میرے بھائی دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا نا، اور آخرت صرف مسافر خانہ سمجھنا کافی نہیں ہے، آخرت کا تصور بھی کہ یہاں جو قربانی دیں گے اس کا صلہ آخرت میں ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، حتی الشوکۃ یشاکھا، ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا ایمان والے کے، اس کے بدلے میں بھی ایک گناہ معاف ہوتا ہے اس کا، اور ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں تو ٹینشنوں پہ اللہ نواز رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں صبر کرو، ایک کانٹا بھی ضائع نہیں کروں گا، ایک کانٹے پہ بھی گناہ معاف ہوگا تمہارا، اس پہ بھی آخرت میں اجر ملے گا۔ یہی سوچ کے مسلمان کو صبر آتا ہے کہ بھئی یہ پریشانیاں کس کی طرف سے ہیں، یہ اتفاقی حادثات نہیں ہیں، اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہوتا اس دنیا میں، جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اتفاق سے حسد ہوا، شیطان نے ورغلایا، کنویں میں ڈالا، پھر کنویں سے بازاروں میں فروخت ہوئے۔ یہ سارے کام اگر یوسف علیہ السلام یہ سمجھ رہے ہوتے نا اتفاق سے ہو رہے ہیں، تو پھر یوسف علیہ السلام کو صبر نہیں آتا۔ وہ کہہ رہے تھے میرے اللہ کی میرے ساتھ یہی مرضی ہے، بس میں اسی پہ خوش ہوں۔ اور خواب اللہ نے پہلے دکھا دیا تھا، خواب کیا آ رہا ہے کہ 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، حالات خواب کتنے اچھے اچھے آ رہے ہیں، اور حالات کیا ہو رہے ہیں، کنویں میں جا رہے ہیں، مصر کے بازاروں میں فروخت ہو رہے ہیں، جھوٹی تہمتیں لگ رہی ہیں، اس میں بری ہو کے بھی جیل میں جا رہے ہیں۔ پھر جیل سے نکلنے کا انتظام ہوا تو بادشاہ کو جو بتانے والا تھا کہ جیل سے نکالو وہ بھول گیا، مزید جیل میں پڑے رہے ہیں۔ تو اگر ہم اور آپ میں سے کوئی ہوتے، ہم کہتے یار پتہ نہیں، یا تو مذہبی ہوتے تو کہتے کسی نے کچھ کیا ہوا ہے ہمارے اوپر، اگر مذہب کو نہیں مانتے تو ہم کہتے یار یہ اتفاق سے بندر سے جب ہم یہ بن سکتے ہیں تو یہ بننے کے بعد اتفاق سے کنویں میں بھی جا سکتے ہیں، کنویں سے نکل بھی سکتے ہیں، اتفاق تو ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، بازاروں میں فروخت بھی ہو سکتے ہیں، جھوٹی تہمتیں بھی لگتی ہیں، اس سے بری بھی ہوتے ہیں، اور پھر بھی جیل بھی چلے جاتے ہیں۔ پھر جیل سے جب نکلنے کا انتظام ہو تو جس کم وقت کو بتایا تھا نکلوا دے، وہ بھول بھی سکتا ہے۔ سب چیزیں اتفاق سے ہو کہ ڈپریشن میں جا کے آدمی اپنے سر کو دیواروں سے مارے گا، پھر یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ نکل کیوں نہیں رہا میں۔ ادھر یوسف علیہ السلام جیل میں بھی اطمینان کے ساتھ، میرے رب کی مرضی میرے ساتھ یہی ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام نقل کفر نباشت زلیخا کی دعوت قبول کر لیتے، خواہش بھی پوری ہوتی، ناجائز پیغمبروں میں نہیں ہوتی لیکن اٹریکشن تو ہوتی ہے نا ان میں بھی، ہاں اللہ ان کو گناہ سے روک دیتا ہے، ان کی حفاظت ہو جاتی ہے، تو خواہش بھی پوری ہو جاتی، جیل میں بھی نہ جاتے، اور دنیاوی لحاظ سے عیش و عشرت والی زندگی مل جاتی ان کو۔ لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ جیل کی زندگی مجھے اس زنا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ مجھے بلا، میں جیل جانا پسند کر لوں گا۔ کیوں؟ وہ جیل ٹینشن ہے لیکن وہ اللہ کی مرضی سے ہے، یہ خوشی ہے مگر اس میں اللہ کی مرضی شامل نہیں ہے۔ وہ خوشی جو اللہ کی رضا کے بغیر ہو وہ عذاب ہے، وہ ٹینشن جس پہ خدا راضی ہو وہ آخر میں والعاقبۃ للمتقین، انجام اچھا نیک لوگوں کا ہی ہوگا، انجام کے لحاظ سے وہ اچھا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو مسلمان تو بھائی، اور کمال کی بات یہ ہے کہ مسلمان کے پاس ایک اور بہترین آپشن ہے۔ اگر آپ کی اپنی حماقتوں سے کوئی پریشانی آئی ہے نا، تو علماء کہتے ہیں یہ پریشانی میں آپ کو ثواب بولو نہیں ملتا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں، یہ آپ کی اپنی حماقت۔ شوگر کا مریض 2 لڈو کھا گیا، اس کو پتا ہے کہ میرے شوگر بڑھے گی، پھر لیٹا ہوا ہے، تو اس کا خطرہ ہے کہ آپ کے گناہ معاف نہیں ہوں گے کیونکہ آپ نے تو ناجائز کام کیا۔ لیکن ایک بہترین آپشن یہ ہے کہ بھائی توبہ کر لو، تو پھر یہ بیماری کیا بن جائے گی؟ رحمت۔ آپ کو شوگر تھی، آپ نے 2 لڈو کھائے، آپ کو منع کر رہے تھے نہیں کھاؤ، یہ رسگلے آپ کے لیے نہیں ہیں۔ آج کل تو جس کو شوگر نہیں ہے وہ لڈو کھا کے لیٹ جاتا ہے، صحت کا حال یہ ہو گیا ہے۔ لیکن آپ نے غلطی کی اور لڈو کھا کے آپ لمبے ہو گئے۔ اب آپ کو خیال آ رہا ہے یار اس شوگر پہ تو مجھے، اس ٹینشن پہ تو مجھے ثواب نہیں ملے گا کیونکہ یہ تو میری اپنی ہاتھوں کی پیدا کرتا ہے۔ توبہ کر لو، اے اللہ میں نے جو یہ 2 لڈو کھائے تھے، مجھے دیکھو توبہ صرف گناہوں سے نہیں ہوتی، لڈو اور رسگلوں پہ بھی ہوتی ہے، خوب سمجھ لو، کیونکہ وہ بھی ناجائز کھانا گناہ ہی ہے۔ آپ کہہ رہے ہوں گے یار توبہ کروانی ہے تو مفتی صاحب کسی اور گناہ سے کروا لو، لڈو سے کیوں؟ شوگر کے مریض اگر لڈو کھا رہا ہے اس کو پتا ہے کہ نقصان ہوگا،
یہ اس کا مطلب گناہ ہی کر رہا ہے یہ.